ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب, ہمارے ناظرین آپ سے کچھ جاننا چاہتے ہیں. کیا؟ آپ جب ڈپلومیٹ تھے کتنی سیلری لیتے تھے؟ او لالا, یہ تو بڑا آپ نے عجیب سا سوال پوچھنا مجھ سے بابا. دیکھیے مجھے معلوم ہے آپ یہ کس کانٹیکس میں بات کر رہی ہیں, لیکن میں پہلے آپ ایک اور سوال پوچھنا چاہ رہی تھی مجھ سے, وہ کہاں چلا گیا؟ وہ آپ نے کہا تھا کہ میں تو آپ سے بہت سارے نہیں, وہ جو سوال جو ایک آپ کہہ رہی تھیں کہ جنرل فیض حمید کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہ رہی تھی. دیکھیے میں نے آپ کو یاد دلایا ہے. اچھا میں خیر اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. اچھا مطلب آپ اپنی سیلری نہیں بتا رہے؟ نہیں, سیلری بتا رہا ہوں میں صرف یہ آپ کو آپ کی انفارمیشن کے لیے. جو ٹاپ سٹی کا معاملہ چل رہا ہے نا, میں بھی جب نیا بھارت سے آیا نا تو مجھے بھی کسی نے کہا کہ ٹاپ سٹی میں ایک پلاٹ لے لو بھائی, بڑا زبردست جا رہا ہے یہ معاملہ. اور میں نے سارے ٹیکس شیکس دیے تھے, بارہ ایسی بات نہیں ہے, اس لیے میں کھل کے بات بھی کر سکتا ہوں نا. تو میں نے وہاں ٹاپ سٹی میں پلاٹ لے لیا, اور پھر مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں نے کہا کہ اس کو بیچ دیتے ہیں, تو پھر میں نے بیچ دیا اس کو. تو بھارت ٹاپ سٹی کی کہانی یہ ہے. تو جنرل فیض حمید کے بارے میں ملاقاتیں تو ان سے میری بھی بہت ہوئی ہیں مختلف اوکیزنس پہ. بھارت اب چونکہ ہو رہا ہے ان کے خلاف جو بھی کچھ ہو رہا ہے, آئی ایم شیور کیا ہو رہا ہے, مطلب جو بھی کورٹ مارشل جو بھی پروسیس ایک چل رہا ہے, پروسیڈنگز چل رہی ہیں, تو آئی ایم شیور ہماری آرمی کے پاس ٹھیک ٹھاک شواہد ہوں گے. تو جب یہ معاملات ختم ہوں گے تو دیکھیں گے. اس وقت تک اس پہ کامنٹ دینا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے میرے خیال میں. بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کہہ دیا, کافی ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں جنرل باجوہ, آئی ڈو ناٹ نو, لوگ یہ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ ان کو بھی اگر ہے تو ان کے بھی ہونا چاہیے بھائی, کیونکہ وہ ان کے انڈر ہی کام کر رہے تھے. بٹ اینی کیس وہ ایکسیپٹڈ ڈسکشن ہے, دیکھتے ہیں کہاں معاملات چلتے ہیں. اور جہاں تک دیکھیے ایک اور یہ تنخواہ کے بارے میں, اپنے سیلری کے بارے میں پوچھا, تو یہ ہم نے کیوں اپنے پروگرام میں شامل کیا, اس لیے کہ فارن آفس کے بارے میں لوگوں کے جو پاکستان کا جنرل ہمارا ایک امیج ہے, کوئی فارن آفس کے لوگوں کا اتنا اچھا نہیں ہے کہ فارن آفس کے لوگ کام نہیں کرتے, یہ باہر جاتے ہیں سفارت خانوں میں, باہر ملکوں میں عیاشیاں کرتے ہیں, کام تو کوئی کرتے نہیں ہیں, اور بڑی زبردست تنخواہیں لیتے ہیں اور الاؤنسز دیتے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ان کا کمیونٹی سے کوئی تعلق نہیں رہتا, کمیونٹی کے جو مسائل ہیں ان کو حل نہیں کرتے. پاکستان کی سفارت کاری تو ویسے ہی فلاپ ہوئی ہے, کوئی ہمارا دوست نہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ تنقید ہم سنتے رہتے ہیں نا ابھی, لیکن بجا بھی ہے, آپ بجا بھی ہے. یہ آپ کس طرح کہہ سکتی ہیں؟ بالکل کہہ سکتے. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے تنخواہ کی آپ نے بات کی, میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا, پاکستان نے بہت کچھ دیا ہے. ہم جتنا بھی پاکستان کا شکر ادا کریں اللہ کے بعد وہ کم ہے. ہمیں اپنی حیثیت سے زیادہ دیا ہے, سچی بات یہ ہے. اور پاکستان نے بڑے محدود وسائل کے بعد بھی اپنے سفارتکاروں کو لک آفٹر اچھا کیا ہے. اچھا, ایک انٹرنیشنل انٹریگ, یہ بھی بڑا انٹریگنگ سا نام ہے. انٹرنیشنل انٹریگ ایک تھنک ٹینک بنایا ہے آسٹریلیا کے جو فارمر ڈپلومیٹس, انہوں نے مل کے کچھ لوگوں نے انہوں نے انٹرنیشنل انٹریگ کے نام سے ایک بنایا ہے. حال ہی میں انہوں نے ایک کمپیریزن کیا ہے کہ دنیا بھر کے جو سفارتکار ہیں ان کے اپنے گھروں میں, دیکھیے ایک تو ہم اپنے گھروں میں تنخواہ لیتے ہیں نا, ایک تو وہ ہوتی ہے, لیکن ہم باہر جب جاتے ہیں تو وہ تنخواہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہاں پہ پھر فورن الاؤنس ملتا ہے, اور پھر وہ ہر ملک کی جو اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, لیونگ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, اس کے مطابق ملتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں یمن میں ہوں, کیونکہ میں نے یمن میں سرو کیا ہے, تو میری سیلری اس طرح یا وہ الاؤنس اس طرح نہیں ہو سکتا جو کہ یو کے میں ہے یا یو کے میں, کیونکہ وہاں پہ جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے اس کے حساب سے ہی ملے گا. یہ نہیں کہ ہمارا جو باہر جو لیونگ اسٹینڈرڈ اگر ہم یو کے میں ہوتے ہیں تو بڑا ہمارا زبردست ہو جاتا ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ جو فارن الاؤنس بھی ہوتا ہے یہ بھی ڈفر کرتا ہے فرام کنٹری ٹو کنٹری, کاسٹ آف لیونگ میٹر کرتا ہے. اچھا, جو یہ انٹرنیشنل انٹریگ نے جو کمپیریزن کیا ہے نا, وہ کمپیریزن یہ ہے کہ جو لوگوں کو اپنے جب اپنے ملک میں ہوتے ہیں تو وہ سیلری کتنی ملتی ہے, اور اس میں جو ہے پاور, جو پرچیزنگ پاور پیرٹی کا بھی جو ہے نا وہ بھی ایشو آ جاتا ہے. اچھا, ان کے مطابق سب سے زیادہ جو تنخواہ ملتی ہے وہ امریکی سفارتکاروں کو ملتی ہے, ٹیبل اس میں ہے ان کو, اور اس کے بعد پھر جو ہے برازیل ہے, ساؤتھ افریقہ, فرانس, جرمنی, آسٹریلیا,
اٹلی, سعودی عربیہ, کینیڈا, انڈیا, جاپان, ساؤتھ کوریا, میکسیکو اور یو کے اور پھر انڈونیشیا. آپ یوں کہہ سکتی ہیں کہ ایک امریکی سفارتکار کو $1,40,000 ملتے ہیں سال میں. انڈیا کا جو ہے آپ کہہ سکتی ہیں کہ $78,000, 140 اور 78,000. پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے ہمیں آپ کہہ سکتی ہیں کہ ملتے ہیں تقریباً $13,000 سے $14,000. تو یہ مڈ کریئر مڈ لیول کے جو سفارتکار ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو کوئی اتنا بڑا ہیوج نہیں ہے. اور پھر دیکھیے پورے فارن آفس کا جو بجٹ ہے نا وہ 30 ارب روپے ہے, اور اس میں تمام مشنز بھی شامل ہیں باہر کے, اور فارن آفس کا یہاں بھی جو کیمپ آف, تو بہت مختصر سا بجٹ ہے. اس کے بارے میں کبھی پھر انشاءاللہ بات کریں گے. اچھا, بالکل باسط صاحب تو بالکل بات گول کر گئے. اپنی ایگزیکٹ سیلری فگر انہوں نے آج بھی ہم سے شیئر نہیں کی. ناظرین, میں نے تو بہت پش کرنے کی کوشش کی. سو ہوپ فلی کسی اور پروگرام میں ہم دوبارہ سے یہ ایشو اٹھائیں گے اور جانیں گے کہ جی کیا کچھ تھا جو پاکستان آپ کو دیتا رہا. سو اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.